حرام سے بدبو آتی ہے حرام کھانے سے، لیکن ہمیں بدبو نہیں آتی، ہمیں تو حلال سے بدبو آتی۔ حرام خور جو مستقل حرام کھاتا ہو تو اس کو حرام سے کہاں بدبو آئے گی؟ مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے زندگی میں کبھی حرام کھایا؟ کہنے لگے نہیں، ایک مرتبہ صرف کھایا۔ کہا وہ کون سے مرتبہ؟ کہا بس اللہ کی قسم ہمیشہ مریدوں کا کھاتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے گھر کا کھایا، بس ایک مرتبہ اپنے گھر کا کھانا کھایا ہے، وہ حرام ہے، باقی جو ہمیشہ مریدوں کو جو لوٹتے رہتے ہیں نا، وہ مریدوں کا کھانا وہ حلال ہوتا ہے جی۔ اس لیے میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام خور میرے نبی نے فرمایا کہ جب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی اس کا حرام، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر جتنا بھی دعا کرے، لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، اللہ اس آدمی کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، وفی جوفہ حرام، پیٹ کے اندر حرام گھسا ہوا ہے، پیٹ میں جب حرام سے وہ بھرا ہوا ہے، اندر کبھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ہے روزہ رکھے سوائے پیاس اور بھوک کے کوئی فائدہ نہیں، بھوکا رہو پیاس رہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے قیام اللیل، رات کو پوری رات تہجد پڑھے، اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اپنے آپ کو بے خواب بنا رہا ہے، اس کی بدخوابی ہے، بے خواب ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہوں، افطار بھی میرا روزے حرام کے پیسوں سے، سحری بھی حرام کے پیسوں سے، تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ پورا دن بکتا رہتا ہوں اور مسلمانوں کی غیبت بھی کرتا رہتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے، ہاں مفتی یہ فتویٰ دے گا اور قاضی یہ فتویٰ دے گا، آپ کو کہے گا کہ روزے کی قضا نہیں، روزہ آپ کا ہوا ہے، لیکن لنگڑا لوڑا قسم کا روزہ ہے، اس سے ثواب کے ایک ٹکے کی بھی امید نہ رکھو۔ مفتی مجبور ہو کر کے یہ فتویٰ تو دے گا کہ روزہ تیرا ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر آپ کو ثواب ملے۔ وہ تہجد کی جس تہجد سے ہم پہاڑوں کو دوڑاتے تھے، درختوں کو دوڑاتے تھے، درخت بھی ہمارے اشاروں پہ چلتے تھے اور پہاڑ بھی ہمارے اشاروں پہ چلتے تھے، بادلیں ہمارے اشاروں پر چلتی تھی، جس تہجد سے، جس تہجد میں کسی کے خلاف ہاتھ اٹھایا دھڑام سے وہ جا کر کے گر پڑا۔ اب پڑھو تہجد۔ جب میرا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پرانا تو سادہ قسم کا آدمی ہوتا تھا، سادی تلاوت اس کی ہوتی تھی، میں اچھا قاری ہوں، بہترین تلاوت کروں گا اور ایسے پڑھوں گا کہ واہ واہ، لیکن شاید یہ میرے قرآن کی تلاوت اپنا وہ اثر نہ دکھائے، قرآن کی تلاوت یہ اثر اپنا نہیں دکھائے گی۔ قرآن جب کسی حرام خور کی زبان پر جب اس کی تلاوت ہو، قرآن وہ اثر نہیں دکھائے گا۔ G3 کی گولی جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو ماریں گے کوئی نہیں مرے گا، کلاشنکوف کی گولی ہاتھ سے لے کر کے کسی کو مارو گے نہیں، اس کو استعمال آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ سے مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ کلاشنکوف کی نوک پر رکھ کر کے فائر کرنے کی چیز ہے، یہ G3 پہ داخل کر کے G3 کی نوک پر آپ اس کو فائر کریں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ قرآن جب حلال خور کی زبان پر آئے گا اپنا اثر دکھائے گا، قرآن جب ابو بکر کی زبان پہ آئے گا تو اپنی تلاوت کا اثر دکھائے گا، قرآن عمر عثمان علی اور 1.25 لاکھ صحابہ کی زبانوں پر جب آئے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا، قرآن جب محمد کی زبان پر آئے گا وہ اپنا اثر، حرام خور مولوی کی زبان پر بھی اثر نہیں دکھائے گا، وہ صوفی کتنا بھی کرے ٹھیک ہے، ملے اس کو ثواب، لیکن اندر سے جب وہ گٹر جب اندر بھرا ہوا ہے، جب پیشاب اور پاخانے گٹر کے اندر، اوپر یہ کہ سینٹ کے 2-3 شیشے لے کر کے اس کو کیا کر دو، انڈیل دو وہیں پہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اندر گٹر ہے۔ خوشبو کے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ شیشے لے کر کے انڈیلتے رہیں، نہیں ہوگا انشاءاللہ اندر جب پاخانہ بھرا ہوا۔ اس لیے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ وفی جوفہ حرام، اس آدمی کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوگی، وفی جوفی حرام، جبکہ پیٹ اس کا حرام سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بنائے۔ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا کہ حلال کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہوتا کیا ہے، ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، ہر قدم میں، ہر موڑ پہ حرام ہی حرام، حرام ہی حرام، حرام ہی حرام۔ تو ایسا درد سر اور ایسا درد سر، حرام خوروں کو دیکھو، کسی کے پھیپھڑے خراب ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کوئی کس آئی سی یو میں پڑا ہے اور کوئی کہاں شراب کی بوتل لے لے کر کے، لیکن پھر بھی یہ کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے،
یہ حرام آپ کو گھر میں بھی سونا نہیں دے گا، یہ حرام آپ کو مسجد سے نکالے گے، مسجد کے اندر بیٹھنے نہیں دے گا، اور گھر میں بھی سونا نہیں دے گا. یہ ہوگا اس کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے، حلال و حرام کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، حرام سے ہمیں بچائیں. ساتھ ہی اہتمام کریں، ساتھ ہی اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، امام بخاری کے والد کا جب انتقال ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے جو کچھ مال، میرے پیسے میرے بیٹے پر خرچہ کرنا، جو کچھ میں نے چھوڑا، اللہ کی قسم میری دانش کے مطابق اس میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. اللہ اکبر، یعنی کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم کہ میرے پورے رزق میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. اور جب یہ مال لگے گا تو پھر بخاری تو تیار ہو جائے گا نا. آج مولوی منظور ہے، آج یہ ہے کہ بڑا مولوی ہے، چھوٹا مولوی ہے، جو بھی ہے وہ بخاری کے جوتے سیدھا کر رہے ہیں، امام بخاری کی. آج یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا، اس کی پوری تفسیر اور تشریح جو کی ہے، اس کی پوری تفسیر اور تشریح جو کی ہے امام بخاری نے کی ہے. آج ہزاروں احادیث ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کے فرمودات کو، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی کے بال بھی اگر حرکت کر رہے ہیں اس کو بھی نقل کر دیا، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی چہرے کی گولائی، چہرے کی لمبائی اور گولائی، دانتوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اور ہتھیلیاں کس قسم کی، انگلیاں کس قسم کی، ایک صحابی کے ایک بات کو یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا. آج مجھ پر اور آپ پر اور آپ کے بزرگوں پر اور اکابرین پر کسی کا اگر احسان ہے، انہی حضرات کا احسان ہے. اور ابا کا جب انتقال ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا اللہ کی قسم میرے سرمایے میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.